السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کیا آتا ہے کہ عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی گہرائیوں سے کہہ اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب اس پر لوگوں کو ابلیس جو ہے سکھاتا ہے، شیطان سکھاتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو میلاد نہیں منایا، تو پھر یہ سنی مسلمان میلاد کیوں منا رہے ہوتے ہیں؟ تو آج اسی بات کا جواب دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیا واقعی صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد نہیں منایا تھا؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ تو دیکھیے، جب کتب احادیث میں غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو میلاد منایا ہے۔ جی ہاں، بالکل منایا ہے۔ سنن نسائی اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے، اور اسی روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں بھی نقل کیا ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک جگہ پر جمع ہیں اور کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے، ذکر میلاد ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر بٹھا کر رکھا ہے، تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، وہ چاہتے تو پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی پوچھا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے دلیل بن جائے کہ یہ صحابہ کیوں یہاں جمع ہوئے۔ تو فرمایا ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا کر کے رکھا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، کیا جواب عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ اس جواب کا خلاصہ گویا کہ یوں ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہیں، جن کو روز جزا، اور کیا چاہیے۔ صحابہ کرام عنوان عرض کرتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں اور اس کی حمد بیان کریں۔ کس بات پر؟ کہا کہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین کے ذریعے ہدایت عطا کی، اور اس بات پر کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ گویا کہ آپ کو ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا نعمت ہوگی؟ اسی نعمت کے شکریہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں نوازا ہے اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ تو میلاد مصطفیٰ کی اصل یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس بات پر اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ یہی کام صحابہ کرام علیہ رضوان کر رہے تھے۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ جواب دیا کہ ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں، اس کی وجہ بتائی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے خاموشی سے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے قسم لی، کیا واقعی اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ ما جلسنا الا ذالک، کہ اللہ کی قسم ہے کہ ہم اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے تھے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جب غیب کی خبریں جانتے ہیں، علم غیب ان کو حاصل ہے، تو پھر قسم لینے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی جان لیتے، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس بات کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت دے دیا اور فرمایا کہ انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ مجھے تم پر شک تھا یا تمہاری سچائی پر مجھے شک تھا، اس وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم اس وجہ سے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک انعام فرمایا ہے، اس انعام کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، تو اس لیے میں نے تم سے قسم لی کہ واقعی اسی لیے بیٹھے ہو۔ وہ انعام کیا تھا؟ فرمایا کہ اتانی جبریل، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے، اللہ نے سدرۃ المنتہا سے جبریل امین کو میرے پاس بھیجا ہے۔ فاخبرانی، تو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب ملائکہ کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میلاد منانے والو، تم زمین پر بیٹھ کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تمہاری سبب سے فخر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تمہارا چرچا کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث پاک دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی میلاد مصطفیٰ منایا، ذکر مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ نے بھی کیا ہے، اور یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہی میلاد کہلاتی ہے۔
صحابہ کرام رضوان نے زمین پر بیٹھ کر محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا چرچا فرشتوں کے درمیان فرمایا ہے۔ تو یہ بالکل واضح اور روشن دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دلیل مانگتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان نے کب میلاد منایا ہے، تو یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔ تو اس پر بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ تعویلات بیان کریں کہ نہیں حدیث پاک کا مطلب ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے حدیث پاک کا مطلب یہ مطلب نہ ہو، اس کا میلاد سے کیا تعلق ہے۔ تو دیکھیے جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے قیامت تک نہیں ماننا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی شان پر دلالت کرنے والی، آپ کی شان کو ثابت کرنے والی کوئی روایت آئے، کوئی حدیث آئے، تو اس پر یہ لوگ چوں چراں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال کی کھال نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اپوزٹ کوئی بات ہو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں، جس سے کوئی نہ کوئی حرف آ رہا ہو کسی بات سے، تو اس کو یہ لوگ بڑا پکڑتے ہیں۔ اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی خوشی سے کون خوش ہو رہا ہے، آپ کی شان و عظمت سے کون خوش ہو رہا ہے، کون شانیں بیان کر رہا ہے، اور کون ہے جو عیب تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ دیکھیں جی غیب کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، یوں تھا تو وہ تھا، یہ بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی پتہ نہیں تھا۔ تو آپ خود جو ہے فیصلہ کیجئے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے واضح فرما دیا کہ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سفر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کس سے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا جس طرح آج لوگ میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں اور جو ہے جلوس میلاد نکالتے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان نے بھی اسی طرح میلاد منایا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کتنی مرتبہ جو ہے ربیع الاول آیا، کیا انہوں نے اس طرح کیا؟ تو اگر اس بات کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں اور فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج پر اس کے جواب پر ایک ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اسے واچ کیجئے۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ یہاں کلک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔